बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सैयद ज़ैद उस्मान हामिद की किताब शाद बाद मंजिल मुराद के 8वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस चैप्टर का आगाज़ करेंगे उसका नाम है आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर देख। इस वक्त हम इस किताब के सफ़ा नंबर 100 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। 1930 तक हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल एक बंद तारीख गली में दाखिल हो चुका था। मुसलमानों की सियासत मुकम्मल तौर पर इंतशार का शिकार थी। ना कोई मरकज़ी क़यादत थी और ना ही कोई मुहक्कम सियासी नज़रिया। अंग्रेज़ों से आज़ादी की तहरीक तो गुज़िश्ता 2 दहाइयों से सुलग रही थी, मगर इसमें ज़्यादा मुनज़्ज़म और ताकतवर क़ुव्वत हिंदुओं की ही थी। पहली जंग अज़ीम के दौरान ही अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उठने वाली तमाम तहरीकों में मुसलमान शामिल तो थे, मगर मुत्तहिदा हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत के मुकाबले में सिर्फ़ एक अक़लियत के तौर पर। यहाँ तक कि तहरीक खिलाफत की क़यादत भी गांधी के हाथ में थी कि जो खिलाफत से मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी को इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकालना तो चाहता था, मगर मुसलमानों को किसी भी तौर पर सियासी या मरकज़ी क़ुव्वत के तौर पर कबूल नहीं कर सकता था। जिन्ना साहिब को कांग्रेस छोड़े बरसों हो चुके थे, मगर अब वो मुस्लिम लीग से भी मायूस हो रहे थे। 1930 तक ख़ुद मुस्लिम लीग भी इंतशार का शिकार थी। इसके भी 2 धड़े बने हुए थे और ख़ुद मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इकबाल अलग अलग धड़ों में थे। इस वक्त तक मुसलमानों के सियासी हकूक़ की जितनी भी जद्दोजहद मुस्लिम लीग के झंडे तले हो रही थी, इसका मकसद भी सिर्फ ये था कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमान अक़लियत के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हासिल की जा सके। उस दौर में अंग्रेज़ इस्तेमार पहली जंग अज़ीम का झटका बर्दाश्त करके संभल चुका था। हिंदुस्तान पर इसकी गिरफ्त इंतहाई मजबूत थी। कोई भी सियासी मुबस्सिर, दानिश्वर या फ़लसफ़ी अपने ख्वाबो ख़याल में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि अंग्रेज़ कभी हिंदुस्तान को छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएगा। उससे बढ़कर इस तसव्वुर का तो ख्वाब देखना भी मुमकिन न था कि कभी हिंदुस्तान को तकसीम करके मुसलमान अपनी अलहदा आज़ाद इस्लामी रियासत बनाएंगे। मुसलमानों में फ़िक्री और सियासी इंतशार अब इस कदर इंतहा को पहुँच चुका था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के सबसे काबिल और पुरखलूस रहनुमा मोहम्मद अली जिन्ना भी इस हद तक मायूस हो चुके थे कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि अब हिंदुस्तान से ही हिजरत करके वलायत चले जाएंगे। हिंदुस्तान की सियासत से अलहदगी इख्तियार कर लेंगे, मुस्लिम लीग के मामलात को तर्क कर देंगे और अपनी बकिया ज़िंदगी लंदन में ही खामोशी से गुजार देंगे। हिंदुस्तान के मुसलमानों की तारीख़ के इस तारीख तरीन और ख़तरनाक तरीन दौर में कि जब हिंदुस्तान में इस्लाम का मुस्तकबिल ही दाव पर लगा हुआ था, अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर अपना एहसान फरमाया और ऐन इस मौका पर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को वो फ़िक्र और नूर अता किया कि जिसने आने वाले दिनों में तारीख़ का धारा ही तब्दील कर दिया और वो सियासी मोजज़ा दिखाया कि जिसकी मिसाल इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती। इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था। इसमें इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी शरीक हुए और यहाँ अपना वो मशहूर खुतबा दिया कि जिसे तारीख़ में खुतबा आला आबाद के नाम से याद किया जाता है। इस खुतबे में इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पहली मरतबा खुलकर ये ऐलान किया कि मुसलमानों के पास अब इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो बरसग़ीर हिंदुस्तान को तकसीम करके अपनी एक अलहदा इस्लामी रियासत कायम कर लें। अपने वक्त की सियासी फ़िक्र, सोच और धारे के मुखालिफ ये इस कदर इनकलाबी तसव्वुर था कि इसने हर सुनने वाले को गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला कर दिया। हिंदुओं ने इसका मजाक उड़ाया, दीवाने का ख्वाब कहा और सख्ती से तकसीम हिंदुस्तान के किसी भी तसव्वुर को मुस्तरद कर दिया। अंग्रेज़ों ने इसको नाकाबिल अमल करार दिया और ख़ुद मुसलमानों का हाल ये था कि किसी को भी इस तजवीज़ के काबिल अमल होने पर यकीन न था। अंग्रेज़ी में दिया गया यह खुतबा ना उस वक्त के मुसलमान अशराफिया में पजीराई हासिल कर सका और ना ही अवामुन नास की समझ में आया। हिंदुस्तान के मुसलमानों का जहन और सियासी पुख्तगी अभी इस मुकाम पर नहीं पहुंची थी कि फ़िक्र इकबाल की बुलंदी का अहाता कर सकती। मुसलमानों की अक्सरियत तो मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के इजलास में
یہ سمجھ کے شریک ہوئی تھی کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ شاید اپنی کوئی تازہ نظم سنائیں گے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب یہ خطبہ دے رہے تھے تو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین اکتاہٹ کے سے انداز میں اس نظم کا ہی انتظار کرتے رہ گئے کہ جس کی امید پر وہ اس محفل میں شریک ہوئے تھے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی توجہ سے اپنا خطبہ پڑھتے گئے اور آپ کی نگاہیں محفل میں بیٹھے ہوئے طالب علموں کی ایک چھوٹی سی جماعت پر جمی رہیں۔ خطبہ اور محفل ختم ہونے کے بعد ایک صاحب نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کیوں ان لوگوں پر اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کہ جو آپ کے کلام کی گہرائی اور وسعت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اعتماد سے جواب دیا کہ اس قوم کی آئندہ آنے والی نسلیں میری مٹھی میں ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ اہل آباد مسلمان ملت کے لیے اور خاص طور پر بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے 20ویں صدی کے فیصلہ کن اور عظیم ترین خطبات میں شامل ہوتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں اپنی ذہنی، فکری اور روحانی بلندی کے عروج پر پہنچ چکے تھے۔ ان کی نظر، فکر اور فلسفہ اب پختہ تر ہو کر اس مقام پر پہنچ چکا تھا کہ اب تقدیر ان سے تاریخ تبدیل کرنے کا فیصلہ کن کردار لینا چاہ رہی تھی۔ خود اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اظہار اسی خطبے میں بھی کیا۔ میں نے اپنی زندگی کا زائد حصہ اسلام اور اسلامی فقہ و سیاست و تہذیب و تمدن اور ادبیات کے مطالعے میں صرف کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس مسلسل اور متواتر تعلق کی بدولت جو مجھے تعلیمات اسلامی کی روح سے، جیسا کہ اس نے زمانے کے ساتھ ساتھ اپنا اظہار کیا ہے، میں نے اس امر کے متعلق خاص بصیرت پیدا کر لی ہے کہ ایک عالمگیر حقیقت کے اعتبار سے اسلام کی حیثیت کیا ہے۔ اس خطبے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری اسلامی تہذیب، اس کی روح اور مسلمان تہذیب و تمدن کے عروج و زوال کے تمام اسباب کا احاطہ کرتے ہوئے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے تمام سیاسی، معاشی، مذہبی اور ثقافتی پہلوؤں پر اس قدر گہرا اور جامع تبصرہ کیا کہ تاریخ اسلام میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حقیقت میں یہ کہنا مبالغہ نہیں کہ دنیا بھر میں شاید ہندوستان ہی ایک ایسا ملک ہے جس میں اسلام کی وحدت خیز قوت کا بہترین اظہار ہوا ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح ہندوستان میں بھی ملت اسلام کی ترکیب صرف اسلام ہی کے مرہون منت ہے، کیونکہ اسلامی تمدن کے اندر ایک مخصوص اخلاقی روح کار فرما ہے۔ میرا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے اندرونی اتحاد اور ان کی نمایاں یکسانیت ان قوانین و ادارات کا شرمندہ احسان ہے جو تہذیب اسلامی سے وابستہ ہیں۔ لیکن اس وقت مغرب کے سیاسی افکار نے نہایت تیزی کے ساتھ نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر تمام دنیائے اسلام میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ نوجوان مسلمانوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان افکار کو اپنی زندگی کا جزو بنا لیں۔ انہوں نے اس امر پر مطلق غور نہیں کیا کہ وہ کون سے اسباب تھے جن کے ماتحت ان افکار نے مغرب میں نشو و نما پائی۔ اسلام اب بھی ایک زندہ قوت ہے جو انسانی ذہن کو نسل و وطن سے آزاد کر سکتی ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مذہب کو فرد اور ریاست دونوں کی زندگی میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اور جسے یقین ہے کہ اسلام کی تقدیر خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اسے کسی دوسری تقدیر کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ آج جو مسئلہ ہمارے پیش نظر ہے اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ کیا واقعی مذہب ایک نجی معاملہ ہے اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ایک اخلاقی اور سیاسی نصب العین کی حیثیت سے اسلام کا بھی وہی حشر ہو جو مغرب میں مسیحیت کا ہوا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اسلام کو بطور ایک اخلاقی تصور کے تو برقرار رکھیں لیکن اس کے نظام سیاست کی بجائے اس قومی نظام کو اختیار کر لیں جس میں مذہب کی مداخلت کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا؟ لہٰذا اسلام کا مذہبی نصب العین اس کے معاشرتی نظام سے جو خود اسی کا پیدا کردہ ہے الگ نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ نے ایک کو ترک کیا تو بالآخر دوسرے کا ترک بھی لازم آئے گا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسے نظام سیاست پر غور کے لیے آمادہ ہوگا جو کسی ایسے وطن یا قومی اصول پر مبنی ہے جو اسلام کے اصول اتحاد کے منافی ہو۔ تمام تر دلائل کے ساتھ
اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑے پراعتماد انداز میں مسلمانوں کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں ایک مسلمان ریاست کا قیام اب ناگزیر ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تجویز کے طور پر نہیں بلکہ ایک الہامی پیش گوئی اور مسلمانوں کی تقدیر کے طور پر بیان کیا۔ اس وقت کے سیاسی حالات اور مسلمانوں کے فکری انتشار اور دشمنوں کی طاقت کا لحاظ کرتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اہتمام ضرور کیا کہ کہیں ان کی اس تجویز سے حکومت وقت اور ہندو اکثریت اس قدر نہ بھڑک جائے کہ مسلمانوں کے لیے زندگی ہی حرام کر دے۔ لہٰذا ایک آزاد اسلامی ریاست کے قیام کی خوشخبری کے ساتھ ہی احتیاطاً اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تجویز اس انداز میں دی کہ میری خواہش یہ ہے کہ پنجاب، صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر خود اختیاری حاصل کرے خواہ اس کے باہر۔ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ اس تجویز کو نہرو کمیٹی میں بھی پیش کیا گیا تھا، لیکن اراکین مجلس نے اسے اس بنا پر روک دیا کہ اس قسم کی کوئی ریاست قائم ہوئی تو اس کا رقبہ اتنا وسیع ہوگا کہ اس کا انتظام کرنا دشوار ہو جائے گا۔ بے شک اگر رقبے کا لحاظ کیا جائے تو اراکین مجلس کا یہ خیال صحیح ہے، لیکن آبادی پر نظر کی جائے تو اس ریاست کے باشندوں کی تعداد اس وقت کے بعض ہندوستانی صوبوں سے بھی کم ہوگی۔ غالباً امبالہ یا اس قسم کے دوسرے اضلاع الگ کر دینے سے، جن میں ہندو آبادی کا غلبہ ہے، اس کی وسعت اور انتظامی مشکلات میں اور بھی کمی ہو جائے گی۔ پھر ان اضلاع کی علیحدگی سے غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کہیں زیادہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس تجویز کو سن کر نہ انگریزوں کو پریشان ہونا چاہیے نہ ہندوؤں کو۔ ہندوستان دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت ایک تمدنی قوت کے زندہ رہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میرے خیال میں اب یہ حقیقت اچھی طرح سے واضح ہو گئی کہ ہندوستان کے لسانی اور عقائد معاشرت کے بے شمار اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مستقل حکومت قائم کرنے کی یہی صورت ہے کہ یہاں ایسی آزاد ریاستیں قائم کر دی جائیں جو زبان، نسل، تاریخ، مذہب اور اقتصادی مفاد کے اشتراک پر مبنی ہوں۔ یہ بات کہ آزاد اسلامی ریاست، خواہ یہ ریاست سلطنت برطانیہ کے اندر حکومت خود اختیاری حاصل کرے خواہ اس کے باہر، صرف وقت کی سیاسی ضرورتوں یا مصلحتوں کو سامنے رکھ کر کہی گئی تھی۔ آنے والے دور نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی اس فراست پر حیرت انگیز طور پر مہر تصدیق ثبت کی۔ 17 برس بعد 1947 میں جب فکر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق بالآخر ہندوستان کو تقسیم کیا گیا تو اس وقت کی سیاسی مصلحتوں اور انگریزوں کی زبردستی کے تحت مجبوراً ہندوستان اور پاکستان کی دونوں ریاستوں کو ابتدائی طور پر سلطنت برطانیہ کی ماتحت ریاستوں کے طور پر داخلی خود مختاری دی گئی تھی، یعنی ڈومینین سٹیٹس۔ اسی لیے قائد اعظم کو گورنر جنرل کا عہدہ دیا گیا۔ برطانوی حکومت تو یہ چاہتی تھی کہ ماؤنٹ بیٹن کو ہندوستان اور پاکستان کی دونوں ریاستوں کا گورنر جنرل مقرر کیا جائے، مگر قائد اعظم نے اس تجویز کو سختی سے رد کرتے ہوئے پاکستان کے گورنر جنرل کا عہدہ خود اختیار کیا اور ماؤنٹ بیٹن صرف بھارت کا گورنر جنرل بن سکا۔ گو کہ کاغذی طور پر پاکستان ایک برطانوی سلطنت کے اندر خود مختار ریاست تھی، قائد اعظم نے مکمل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی موقع پر پاکستان کو تاج برطانیہ کی ماتحت ریاست نہیں بننے دیا۔ 23 مارچ 1956 کو پھر رسمی طور پر بھی پاکستان نے ایک ماتحت ریاست کی حیثیت سے نکل کر ایک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس تاریخی حقیقت میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ حیرت انگیز فراست نظر آتی ہے کہ جس کا اظہار انہوں نے 1930 میں اپنے خطبہ اعلی آباد میں پہلے ہی کر دیا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ شاید آغاز میں نئی قائم ہونے والی اسلامی ریاست کو مصلحتاً سیاسی سمجھوتے کرنے پڑیں، مگر آنے والے وقتوں میں یہ جلد ہی ایک آزاد اور خود مختار ریاست بن جائے گی، مگر سب سے پہلے اس کے لیے ہندوستان کی تقسیم ضروری ہے، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ ایسا ہی ہوا۔ اعلی آباد ایڈریس۔ Indeed, it is not an exaggeration to say that India is perhaps the only country in the world where Islam,
as a people building force has worked at its best. In India, as elsewhere, the structure of Islam as a society is almost entirely due to the working of Islam as a culture inspired by a specific ethical ideal. What I mean to say is that Muslim society, which is remarkable homogeneity and inner unity, has grown to be what it is under the pressure of the laws and institutions associated with the culture of Islam. The ideas set free by European political thinking, however, are now rapidly changing the outlook of the present generation of Muslims both in India and outside India. Our younger men, inspired by these ideas, are anxious to see them as living forces in their own countries, without any critical appreciation of the facts which have determined their evolution in Europe. Islam as a living force for freeing the outlook of man from its geographical limitations, who believes that religion is a power of the utmost importance in the life of individuals as well as states, and finally who believes that Islam is itself destiny and will not suffer a destiny. What then is the problem and its implications? Is religion a private affair? Would you like to see Islam as a moral and political ideal meeting the same fate in the world of Islam as Christianity has already met in Europe? Is it possible to retain Islam as an ethical ideal and to reject it as a polity in favor of national polities in which the religious attitude is not permitted to play any part? The religious ideal of Islam, therefore, is organically related to the social order which it has created. The rejection of the one will eventually involve the rejection of the other. Therefore, the construction of a polity on national lines, if it means a displacement of the Islamic principle of solidarity, is simply unthinkable to a Muslim. Personally, I would go further than the demands embodied in it. I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state, self-government within the British Empire or without the British Empire. The formation of a consolidated Northwest Indian Muslim state appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of Northwest India. The proposal was put forward before the Nehru Committee. They rejected it on the ground that, if carried out into fact, it would give very unwieldy state. This is true in so far as the area is concerned. In point of population, the state contemplated by the proposal would be much less than some of the present Indian provinces. The exclusion of Ambala division and perhaps of some districts where non-Muslims predominate will make it less extensive and more Muslim in population, so that the exclusion suggested will enable this consolidated state to give a more effective protection to non-Muslim minorities within its area. The idea need not alarm the Hindus or the British. India is the greatest Muslim country in the world. The life of Islam as a cultural force in the country very largely depends on its centralism in a specified territory. Thus, it is clear that in view of India's infinite variety in climates, races, languages, creeds and social systems, the creation of autonomous states based on the unity of language, race, history, religion and identity of economic interest, it is only possible way to secure a stable constitutional structure in India. बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।